بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے کام کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانے کی خصوصیات کیا ہیں اور اس زمانے میں کون کون سے کام حضرت مہدی علیہ رضوان انجام دیں گے۔ اس زمانے کی خصوصیات کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت مہدی علیہ رضوان کے کام کے حوالے سے کہ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 239 میں روایت ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کو حکمرانی نصیب ہوگی اور وہ 7 سال تک تقریباً امت کی حکمرانی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت حضرت مہدی کی بیان فرمائی کہ ان کو حکومت نصیب ہوگی۔ جتنے جھوٹے مدعیان مہدویت آج تک گزرے ہیں، آج خاص طور پہ ہمارے پاک و ہند میں یا اس کے گرد و نواح میں زمانہ حال میں، تو ان میں سے کسی کو بھی حکمرانی نصیب نہیں ہوئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو حکمرانی نصیب نہیں ہوئی، ریاض احمد گور شاہی کو حکمرانی نصیب نہیں ہوئی، علی محمد الباب کو حکمرانی نصیب نہیں ہوئی، اور ملا محمد اٹکی کو حکمرانی نصیب نہیں ہوئی، اور مہدی سوڈانی کو حکمرانی نصیب نہیں ہوئی، اور 1980 میں پیدا ہونے والے جھوٹے مدعی مہدویت غیر مقلد کو، جس نے جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب آ کر لوگوں کو یرغمال بنا کر مہدویت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی حکمرانی نصیب نہیں ہوئی۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے کارناموں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ حکمرانی کریں گے اور تقریباً 7 سال تک حکمرانی ان کو نصیب ہوگی۔ اسی طرح سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 239 میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت مہدی علیہ رضوان سے پہلے زمین ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی، لیکن حضرت مہدی علیہ رضوان اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ آپ کے تشریف لانے سے انصاف عام ہو جائے گا۔ آپ جھوٹے مدعیان مہدویت کو دیکھیے، وہ اپنے اپنے زمانہ میں موجود رہے، لیکن زمین ظلم و ستم سے بھری رہی، کبھی بھی عدل و انصاف پوری کائنات پر جو ہے برپا نہیں ہوا اور یہ نظام جاری نہیں ہوا۔ اس لیے یہ حضرات جھوٹے مدعیان مہدویت ہیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے اور اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں میری امت اس قدر خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی ان کو ایسی خوشحالی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ میری امت اس قدر خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے ان کو اس قدر خوشحالی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان کی یہ زمانے کی خصوصیت ہے کہ پوری کی پوری انسانیت خوشحال ہوگی، لیکن یہ جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوئے، ان کے زمانہ میں لوگوں پر ظلم و ستم بڑھتا گیا اور لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی گئیں اور خوشحالی نہیں آئی۔ معلوم ہوا مہدی بھی نہیں تھے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے اور خوشحالی امت کے اندر پھیلے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 309 میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے تشریف لانے سے امت محمدیہ کو عزت نصیب ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے تشریف لانے سے امت محمدیہ کو عزت نصیب ہوگی۔ جب آپ کے تشریف لانے سے امت کو عزت ملنی ہے، آپ ان جھوٹے مدعیان مہدویت کے آلات پہ غور کیجئے۔ ان کے آنے سے امت کو عزت نصیب نہیں ہوئی اور امت کا جو چرچا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا۔ معلوم ہوا یہ مہدی نہیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے، انشاءاللہ امت محمدیہ کو عزت نصیب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ 37 میں روایت ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانہ میں مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان اعلان کروائیں گے، بھئی جس کو مال چاہیے وہ آ جائے۔ سرکاری سطح پر اعلان ہوگا تو ایک آدمی صرف آئے گا مال کو لینے کے لیے، اور وہ آئے گا تو جب حضرت مہدی علیہ رضوان کہیں گے بھئی جتنا چاہیے اٹھا
اٹھا کے لے جا تو جاتا ہوا وہ شرمندہ ہوگا کہ سرکاری سطح پر اعلان ہوا مال لینے کا، میں ہی ایسا گھٹیا آدمی ہوں اس پوری دنیا کے اندر کہ جس کو اپنا مال ناکافی ہوا اور وہ آ گیا لینے کے لیے اور واپس کرنا چاہے گا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان فرمائیں گے نہیں، ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے، آپ اس کو واپس لے جاؤ۔ تو دیکھو اس قدر مال کی کثرت ہوگی، سرکاری سطح پر اعلان ہوگا کہ جس کو مال کی ضرورت ہے آ جاؤ۔ ایک آدمی آئے گا وہ بھی اپنے آنے پر شرمندہ ہوگا۔ لیکن آج دیکھو جھوٹے مدعیان مہدویت کا دور، اس پہ غور کرو، لیکن ان کے دور کے اندر مال کی اس قدر فراوانی نہیں، بلکہ لوگ کچھ پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچنے کو تیار، بلکہ یہ جھوٹے مدعیان مہدویت نے مال کے لالچ میں آ کر دعوے کیے اور اغیار کو خوش کیا، مسلمانوں کو پریشان کیا۔ جب ان کے دور کے اندر مال کی اس قدر کثرت نہیں کہ سارے کے سارے لوگ اپنی ملکیت میں جو کچھ موجود ہے اس پہ خوش و خرم ہو، یہ کیفیت نہیں، تو ان میں یہ نشانی نہیں پائی گئی۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے اور ان کے تشریف لانے سے انشاءاللہ تعالی پوری امت خوش و خرم ہوگی، ان کو حکمرانی نصیب ہوگی، مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم صفحہ 395 میں روایت ہے حضرت مہدی علیہ الرضوان کی شخصیت سے متعلق کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان اس قدر سخی ہوں گے کہ لوگوں کو مال لپ بھر بھر کر دیں گے اور شمار نہیں کریں گے، بلکہ گنے بغیر جو ہاتھ میں آئے گا اٹھا کر دیتے رہیں گے۔ اب دیکھو حضرت مہدی علیہ الرضوان کی سخاوت کی حالت ہے، لیکن جھوٹے مدعیان مہدویت کو دیکھو، ان کے اندر سخاوت موجود نہیں تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات کو دیکھو، ریاض احمد گورشاہی کے حالات کو دیکھو، علی محمد الباب کے حالات کو دیکھو، اور اس طریقے سے مہدی سوڈانی کے حالات کو دیکھو، اور غیر مقلد مہدی 1980 میں پیدا ہوا اس کے حالات کو دیکھو۔ لیکن ان تمام کے حالات کے اندر یہ بات قدر مشترک ہے، یہ تو خود پیسے پہ مرنے والے لوگ تھے اور روپے کی خاطر جو ہے وہ طرح طرح کے ہیلے کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے دوسرے لوگوں کو مال کیا دینا تھا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے اور لوگوں کو بے شمار مال دیں گے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔